ہندوستان کے مسلمان بدعقلی کے شکار ہو گئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس کی واحد وجہ یہ مسلکی دکانیں اور علماء سو کی تعداد کا بے انتہا بڑھ جانا۔ اور حق پہ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں بھی جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے، شرعی قانون میں اختلاف نہیں ہے، تو یہ سب بیٹھ کے کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ یہ اختلاف ان کے آباء و اجداد کا ذاتی ہے، ان کا اپنا ہے، کسی تیسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بس وہ جو دوسرے سے فنڈنگ تھوڑا بہت لے کر کے اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اور وہ خود جانیں کہ کیا وہ اسلام کی پیروی کر رہے ہیں یا کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں۔ شکلاً تو وہ لوگ مسلمان ہیں کہے جاتے ہیں، لیکن عملاً وہ مسلمان نہیں رہ جاتے ہیں۔ کیا بڑی بات تھی کہ ہوتے جو مسلمان ایک۔ آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھا اور ویڈیو میں جو درد دیکھا، یہ درد اشفاق رحمان کا ہے۔ اشفاق رحمان جنتا دل راشٹروادی کے راشٹریہ سنیوجک ہیں۔ انہوں نے کئی بار اپنی بات بے باکی سے رکھی ہے۔ ان کا صرف ایک درد ہے کہ مسلمان متحد ہوں، اور اس اتحاد میں جو سب سے بڑا روڑا ہے وہ مسلک ہے، مسلکی دکانداری ان کا کہنا ہے، اور مسلک نے مسلمانوں کو متحد ہونے سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان کا شیراجہ بکھرا ہوا ہے۔ اشفاق رحمان نے کہا کہ یہ مسلکی دکاندار اپنے مفاد، اپنی خود غرضی اور خود کو اعلیٰ پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتے، اور جو دین حق ہے اس دین حق کو قائم نہیں ہونے دیتے۔ آئیے انہوں نے جو آگے کہا وہ سنتے ہیں۔ اشفاق صاحب، ہندوستانی مسلمانوں کو متحد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کا آغاز مسلمانوں نے کیا اور فتح حاصل کر کے ہی دم لیا؟ آج مسلمان بدحال ہیں، کیوں؟ دیکھیے، ہندوستانی مسلمانوں نے جنگ آزادی کا صرف آغاز نہیں کیا تھا، اس کو انجام تک پہنچایا تھا۔ اور آج کی تاریخ میں جو پچھلے 70-75 سالوں سے محنت ہو رہی ہے دوسری قوم، اور اس کو مانتے ہوئے مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں اپنے مذہب کے شرعی قانون کو ماننا چھوڑ دیا، یا یہ کہیے کہ ان کو برگلا کے چھڑوا دیا گیا۔ اس وجہ سے مسلمان اب یہاں پہ متحد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو جیسے اس زمانے آزادی کی لڑائی میں ہندوستان کے علماؤں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تمام علماء دین چونکہ وہ حق پہ تھے، اس وقت کوئی ایسی مسلکی لڑائی نہیں تھی، ان لوگوں نے کیا۔ اس زمانے انگریزوں نے رائل سیکرٹ سروس کے نام سے ایک ایجنسی قائم کی، اور اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتے تھے، اور اس نے مسلمانوں کو توڑنے کے نئے نئے ریسرچ نکالے۔ اس میں سب سے آسان یہ لگا کہ ان کو ان کے مذہبی طریقے سے دور کر دیا جائے۔ جیسے عیسائیت بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسلام میں بھی ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں مسلمان، لیکن اس کے علاوہ ہندوستان میں جو قوم تھی ان کے پاس 33 کروڑ دیوی دیوتا تھے، تو ان کو انہی کے پیٹرن پہ ڈالنے کے لیے مطلب رائل سیکرٹ سروس نے اسی طرح کا نظام قائم کر دیا، جس کے بعد ہوا یہ کہ علماء سو کی تعداد بڑھنے لگی، چند مٹھی بھر پیسے میں وہ لوگ بکنے لگے، اور ان کے بکنے کے بعد مسلمان گروپ بائی گروپ کر کے بٹنے لگا۔ رنگ، نسل، حسب اور مسلک کی بنیاد پہ ان کو توڑا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا جو ورنوادی ویوستھا ہندوستان میں رائج تھی وہ اسلام میں داخل کروا دی گئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو جیسے ہی ورنوادی ویوستھا قائم کروا دی گئی، ویسے ہی مسلمان ٹوٹ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں ان کی آبادی 20-22% کے لگ بھگ تھی بٹوارے کے بعد جو چیز، تو اب 20-22% لوگ جو ہیں وہ 1-1, 2-2, 3-3% کے تعداد میں پوری طرح سے بٹ گئے۔ اب ان کا بٹنا جو ہے، بٹنے کے بعد پھر کہاں ہے؟ آپ دیکھیں گے عام مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ علماء سو کی بات وہ مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں مختلف، جیسے بہت جگہ پہ یہاں ورنوادی ویوستھا ہونے کے بعد بے انتہا دیوی دیوتا کی پوجا ہوتی ہے، مانتے وہ بھی ہیں کہ گاڈ ایک ہے، لیکن روپ انیک کے نام سے۔ اسلام اس بات کو نہیں کہتا ہے کہ صاحب روپ انیک ہے۔
اللہ کا کوئی روپ ہی نہیں، جیسے ان کے وید میں بھی ہے ایشور نرنکار ہے، یعنی اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اسلام بھی آپ کو یہی بتاتا ہے، لیکن علماء سو نے اپنا ورچسو یا اپنے آپ کو ٹاپ گریڈ اور زیادہ بہتر بنانے کے چکر میں اپنی دکانیں کھول لی، اور جو بے انتہا مسلکی دکانیں ہندوستان میں آج کھلی ہوئی ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ نہ رسول اللہ نے مسلک کے بارے میں کچھ بتایا، نہ خلفائے راشدین نے بتایا، اور یہ تمام لوگ، اور آج جو اتحاد کی بات کرتے بھی ہیں علماء سو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنے مذہبی اختلاف کے ساتھ ہم لوگ متحد ہوں گے۔ یہ سب سے بڑے علماء سو ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بھئی آپ اگر متحد ہوتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے، آپ بٹے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ حکومت میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو کتنا انصاف مل رہا ہے، کتنا حق مل رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بدعقلی کے شکار ہو گئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس کی واحد وجہ یہ مسلکی دکانیں اور علماء سو کی تعداد کا بے انتہا بڑھ جانا۔ اور حق پہ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں۔ بھئی جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے، شرعی قانون میں اختلاف نہیں ہے، تو یہ سب بیٹھ کے کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ یہ اختلاف ان کے آباء و اجداد کا ذاتی ہے، ان کا اپنا ہے، کسی تیسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بس وہ جو دوسرے سے فنڈنگ تھوڑا بہت لے کر کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اور وہ خود جانیں کہ کیا وہ اسلام کی پیروی کر رہے ہیں یا کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں۔ شکلاً تو وہ لوگ مسلمان ہیں کہے جاتے ہیں، لیکن عملاً وہ مسلمان نہیں رہ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ورغلا کے ان کو توڑ دیا گیا یا دور کر دیا گیا، متحد ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ آپ اکثر و بیشتر اس کا اعلان کرتے رہے، اب عملی شکل کیا ہو؟ دیکھیے عملی شکل کا صرف اور صرف واحد راستہ یہ ہوگا کہ یہ جو علماء سو ہیں، یہ جو بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، مسلکی ادارے، ان کو فوری طور پہ بند کریں۔ ان اداروں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھولے جائیں، دین کی تعلیم دی جائے، یہ بہت بہتر ہے، اور مسلکی تعلیم مکمل طور سے بند کی جائے۔ یہ سب کے سب فنا ہوں گے اور بہت بری طرح تباہ ہوں گے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ جو اسلام سے الگ دکان، بادشاہ اکبر نے بھی ایک چلایا تھا، اسلام کو منوانے کے لیے اس نے نیا نام دے دیا تھا۔ اس زمانے کے علماء نے کیا کیا، اس نے دین الہی چلایا، یعنی الہی کا دین، لیکن اس زمانے کے علماء نے اس کو منافق کا فتویٰ دے دیا، بعد میں لوگوں نے اس کو کافر بھی کہہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے جو چیز جیسی نافذ کی ہے آپ کو ویسا ہی ماننا ہے، اپنا دماغ نہیں لڑانا ہے۔ تو مسلمانوں کے اختلاف جو ہیں وہ مذہبی نہیں ہیں، وہ ذاتی ہیں، اور اس کے وجہ سے وہ دنیا میں، آپ بنگال میں ابھی دیکھیے کتنی ساری مسجدوں کے نام پہ اماموں کے ساتھ یہ دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام فتنہ گو مسلمان ہیں جن کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں ہے، اسلام کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھتے ہی نہیں، وہ صرف قرآن کی چند لائنوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ان کے آگے اور پیچھے کی تمام لائنوں کو سمجھیں تو ان کا دماغ کھل جائے کہ وہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ نہ تو قابل قبول دنیا میں ہے، اور آخرت میں تو جو اس کا انجام ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے کہا مسلکی دکانیں بند، مسلک کی جڑ مضبوط ہے، ان میں متحد ہو کر کے کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، ویسا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے مذہب میں پہلی چیز جو ہے، آپ ایک کھانے میں زہر ملا دیں، ٹھیک ہے نا، اور زہر ملانے کے بعد پھر آپ ان کو یہ کہیں کہ صاحب اس میں سے زہر نکال دیا جائے، یقین جانیے زہر جب پھیل جاتا ہے تو پورا کھانا برباد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہی مسلکی دکانیں کھلی بھی ہیں، جتنے بھی ناک والے علماء ہیں، یہ تو اللہ کو جواب دہ ہوں گا، ہم لوگ اس پہ بہت زیادہ نہیں کریں گے، لیکن وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسے ہی لفظ مسلک استعمال شروع کیا انہوں نے، وہ پہلے دن منافق ہو گئے۔ اسلام میں آپ کسی طرح کی جوڑ گھٹاؤ والی کوئی چیز نہیں کر سکتے، ان کو پہلے مسلک سے ہٹنا ہوگا اور اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ وہ خود بخود آپ سمجھ لیجیے نا، مسلمانوں کے گھر میں اس فتنہ کا نتیجہ، میاں بیوی میں خوب لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بہنوں سے خوب لڑائی ہو رہی ہے،
اور بھائی بہنوں میں کیس کورٹ کچہری تک چل رہی ہے، اور اس کے بعد ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مسلمان متفق نہیں ہو رہا. بھیا پہلے گھر کا تو جھگڑا ختم کر لو، گھر کا ختم کرو تو سماج کا. ہر مسلمان کو دیکھیے جلن حسد اس کے اندر بے انتہا ہے، وہ ایک دوسرے کی ترقی پہ کامیاب نہیں. مسلمان اگر کوئی پارٹی بنا کر کے الیکشن میں کھڑا کرتا ہے تو سیدھے کہتے ہیں کہ ووٹ کاٹ رہا ہے. یہ کہنے والے کوئی دوسرے نہیں ہوتے، یہ مسلم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہار کے بیٹھے ہوئے، وہ غلامانہ ذہن ہے. تو یہ غلامانہ ذہن اسلام کے ماننے والے کا نہیں ہوتا ہے. مٹھی بھر لوگ تھے اور مٹھی بھر لوگوں نے دنیا بھر میں فتح کی تھی. انگریزوں کے پاس بھی اتنی حکومت نہیں تھی جتنا اسلامی حکومت پہلے 300 سال میں رسول اللہ کے بعد پہلے 300 سال میں آ چکی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صاحب ہندوستان میں بے انتہا مسلک، جہاں جہاں یہ مسلکی دکانیں ہوں گی وہاں کے مسلمان صرف اور صرف تباہ ہوں گے. اس کے متحد ہونے کا واحد راستہ ہے کہ مسلکی دکان بند کریں اور سب اپنے آپ کو صرف اور صرف مومن مانیں. ہم سنی مومن، ہم وہابی مومن، ہم فلاں مومن جیسے آپ جوڑ لیتے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو گروپ میں کر کے کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے. وہ یہ کھانے میں زہر کے مطابق ہے، اور کھانے میں زہر ہو تو پھر کیا. آپ دنیا پورے ہندوستان میں دیکھیں، آج مسجدوں کے باہر بورڈ لگ رہے ہیں فلاں مسلک کے لوگ یہاں نہیں آئے تو ان کے ساتھ یہ سختی ہوگی. کلکتہ کا معاملہ بہت بڑا ہے، یہ معمولی نہیں. اس میں جتنے لوگ ہیں سب جاہل مسلمان ہیں، بے انتہا جاہل ہیں، اور اس جہالت میں وہ اپنے آپ کو سپر بننے کے چکر میں وہ سب حرکتیں کر رہے ہیں. جتنی بھی مسجدوں میں یہ اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، یہ تمام لوگ منافق ہیں. اتحاد کی صورت نفاق کو ختم کرنے کی بات ہے، بڑی بات آپ نے کہی ہے. مسلمان مجھے اس سے دور ہونے کی کوئی راستہ اختیار نہیں کر رہا. کیا نہیں، آپ ایک بات سمجھیے، میں بہت چھوٹے سے مثال کو دیتا ہوں. آپ کو اسلام نے جو سکھایا وہ دوسری قومیں کر رہی ہیں. آپ 5 وقت اذان دیتے ہیں، دیکھیے دوسرے لوگ 5 وقت جو ہنومان چالیسا پڑھنے جو کبھی نہیں پڑھتے تھے وہ، ٹھیک ہے. آپ کی جتنی مسجدیں ہیں انہی میں ان کو بھگوان نظر آ رہا ہے، آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ کہنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. آپ بات کو سمجھیے. آپ کی نقل کر کے وہ بے انتہا آگے بڑھ گئے، وہ بے انتہا آگے بڑھ گئے، اور آپ ان کی نقل کر کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ورنوادی ویوستھا بنا دیا، مسلکی دکان کھول لی، ہر جگہ کوئی بزرگ مزاروں کی دکان، قبروں کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. آپ نے خانقاہ کا نظام سسٹم قائم کر دیا. یہ سب کس نے کیا؟ خانقاہ کا سسٹم قائم کرنے کا مطلب ہی یزیدیت کو آپ نے قائم کر دیا، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. کون ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ کو بتا دے کہ صاحب آپ یہ وظیفہ پڑھیے چل جائیے؟ وظیفہ صرف وقت میں پڑھنا. عملی زندگی اسلام کا مین یہ ہے. تو عمل سے ہم دور ہو گئے. ہم نے سوچا داڑھی رکھا، ٹوپی رکھا، خوب دعا کریں. دنیا میں جس قوم میں صرف دعا پہ اگر زندہ ہونا ہوتا تو میرے خیال سے انگریز اور دوسرے کنٹری کے لوگ نہیں ہوتے. اور دعا سے صرف اگر ہو جاتا تو رسول اللہ اس زمانے رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں تھا. وہ بے انتہا دعا کرتے تھے. تب بھی پورے عرب میں اسلام نہیں، لیکن عملی طور سے جب تبلیغ شروع ہوئی اور لوگ کو انہوں نے بتایا، تبلیغ کے بعد مطلب عملاً جب شروع کیا تو اسلام پھیل گیا. وہیں نہیں، پورے دنیا میں. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اسلام کے ماننے والے لوگ نہیں. آج ہندوستان کے مسلمان نے اسلام کو ماننا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف، اور یہ تکلیف بڑھنے والی ہے، گھٹنے نہیں جا رہی ہے. عوام کے لیے کیا میسیج ہے؟ عوام کے لیے تو صرف اتنا ہی میسیج ہے کہ صاحب وہ قرآن کو پڑھے اور جانے اور ان علماء سو سے دور ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں لعنت کتنی بڑی ہے؟ علماء تقریر کرنے کا پیسہ لیتا ہے، ہوائی جہاز کا خرچہ مانگتا ہے. اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہوگی کہ مذہبی معاملات کو سمجھانے کے لیے تقریر کرنے والے معاملہ، یہ اچھے مقرر ہیں، ان کو دلی سے بلایا جائے، ان کو کلکتہ سے بلایا جائے. اور یہ جو مذہبی دکانیں ہیں نا، ان کو جب تک یہ خود بند نہیں کریں گے وہ کبھی حق پہ جا ہی نہیں سکتے. جب آپ حق پہ ہی نہیں ہیں تو اتحاد اور متحد ہونے کا عوام کو سمجھنا ہو کہ ہم ان علماء سو سے کیسے دور ہوں اور آپس میں اتحاد کیسے قائم کریں.